السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو بیک۔ میرے قابل احترام معزز سامعین حضرات و خواتین، اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر کہ اللہ نے کہا ان شرک لظلم عظیم، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی یہ وارننگ کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور پھر دیگر جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اگر انبیاء کیا امام المرسلین سے بھی شرک سرزد ہو تو یہ سب سے زیادہ خسارے کا سبب اور اعمال کی تباہی کا سبب بننے کی اللہ رب العالمین نے وارننگ دی اہل ایمان بندوں کو۔ یہ اس لیے تاکہ شرک سے تحذیر، یعنی شرک سے بچاؤ کا سبب اللہ کی یہ دھمکی یا شرک کی خطرناکی کو بیان کر کے ان کے لیے ایک اعلانیہ انذار اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہو قرآن کریم کے اندر جو تا قیامت باقی رہے۔ تو موضوع کی اسی اہمیت کو پیش نظر رکھ کر اس آیت کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو ہمارے لیے اس آیت میں مختصراً ایک نیکٹر کے طور پر، زبدے کے طور پر رہنمائی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو یہاں پر جو ظلم کا فعل انہوں نے کیا تھا، یعنی قوم موسیٰ کے ان باغی لوگوں نے جو سامری کے بہکاوے میں آ کر حضرت ہارون کے مخالف ہوئے اور بت پرستی انہوں نے شروع کی، بچھڑے کی پرستش یا گوشالے کی پرستش انہوں نے شروع کی۔ تو اس سے تو یہ ہے کہ اللہ غنی ہے، اللہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، یعنی ساری دنیا کے لوگ کفر شرک کریں تو اللہ تعالیٰ کی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات اور اللہ تعالیٰ کے جو اعلیٰ صفات ہیں ان میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ ساری دنیا کے لوگ واحد بن جائیں، کوئی اضافہ نہیں ہونے والا۔ ان دونوں چیزوں کا فائدہ بھی اللہ کے بندوں مخلوق کو پہنچتا ہے، یعنی ایمان و تقوی کا بھی، ایمان و اتباع کا، اور کفر و شرک اور بدعت کا نقصان بھی انہیں پہنچتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے ذریعے یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، کہ جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگے خود خبر دی کہ انہوں نے بچھڑے کی پرستش کر کے ردت اختیار کی، کیونکہ بچھڑے کو انہوں نے رب سمجھا اور اس پر جھک گئے، اس کی پرستش کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد امام محمد بن جریر طبری دوسری جلد صفحہ نمبر 72 میں یہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان یہی جو آپ نے سنا کہ تمہیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اپنی ذات کے علاوہ تمہیں سجدہ ریز ہونے کی کسی کے سامنے اجازت نہیں دی۔ اشرف المخلوقات صرف خالق کے سامنے سجدہ ریز ہو سکتی ہے، مخلوقات میں سے کسی کے سامنے نہیں، کیونکہ خود انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو یہ کہا کہ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یعنی تم نے اپنے نفسوں کو ایک ایسی چیز کا، ایک ایسی مخلوق کا تابع فرمان بنا کر ذلیل کیا، خود کو اپنے آپ کو تم نے رسوا اور ذلیل کیا ایک ایسی چیز کے سامنے جو تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تھی، جو بت تھا بچڑے کا، جو کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا، نہ اس کے ہاتھ میں کسی کا نفع، نہ نقصان، نہ ضرر اور نہ کسی کا فائدہ۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے لیے اپنے سے اشرف بعض حالات میں، جیسے ملائکہ وغیرہ ہیں گناہوں سے پاک، ان کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں، یا انبیاء و صالحین کے سامنے سجدہ جائز نہیں، تو کیسے ایک بچڑے کے سامنے سجدہ کرتے جو میٹل کا بنایا ہوا تھا۔ تو انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کے سامنے ذلیل ہو، اس کی عبادت کرے اپنے جیسے انسان کی، حتیٰ کہ وہ اس سے فروتر بھی کیوں نہ ہو۔ تو اپنے سے کم تر حیوان، وہ بھی ہاتھوں سے تراشا ہوا بے جان ہو، اس کے سامنے
سجدہ ریز ہونا یا ذلیل ہونا، اس کی عبادت کرنا، اس کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا جو جماد وغیرہ سے بنا ہوا ہو، یہ سب سے بڑی ذلت ہے جو انسانیت کے مقام کو ہرگز زیب نہیں دیتی، بری بنا اس کو ظلم قرار دیا۔ تو خیر، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی شرک سے بچائے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہوں، اور مخلصین کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ اللہ پر حق اپنے بندوں کا اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے رکھا ہے کہ جو شرک نہیں کرے گا اسے جہنم کا عذاب نہیں دے گا۔ اور پھر اس کے بعد اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضامن قرار دیا کہ بدعات سے بچنے والا متبع رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی سے حوض الکوثر پر محروم نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں توحید اور اتباع سنت کی نعمت سے نوازیں، عمل صالح کی توفیق دے کہ دوسروں کی اصلاح کا سبب بنے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین ہمیں برزخ، قبر، حشر، پل صراط کے خوف اور عذاب، جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت کا مہمان بنائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القلم شعبہ مردن کا ایک سوال ہے ہمارے سامنے، جس میں سائل نے یہ دریافت کیا ہے کہ اگر عصر کی نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہو، جب تقریباً 15 یا 20 منٹ رہتے ہوں تو نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی، اگر ابھی تک نہیں پڑھی، یہ ظاہر بات ہے، یعنی اختیاری تو نہیں ہے، نماز اول وقت میں پڑھنی چاہیے کہ اللہ کی رضامندی ملے، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے آدمی نہیں پڑھ سکا، یا سو گیا، یا بھول گیا، یا بے ہوشی میں تھا، ایسے موقع پر وہ بیدار ہوا، یا ایسے موقع پر اسے یاد آیا، یا ایسے موقع پر وقت ملا کہ اب صرف عصر کی نماز میں جیسے آپ کہتے ہیں 15-20 منٹ ہے، بلکہ یہ ہے کہ اتنا وقت باقی ہے، چند منٹ ہیں، جس میں صرف ایک ہی رکعت 4 رکعت میں سے آپ آفتاب غروب ہونے سے پہلے، سن سیٹنگ سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کو پڑھنا چاہیے۔ جب ایک رکعت غروب آفتاب سے پہلے آپ عصر کی پڑھ لیں، یا طلوع آفتاب سے پہلے ایک رکعت فجر کی پڑھ لیں، تو یہ ادا ہوگی، قضا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ موجود ہے تمام کتب احادیث میں اور صحیح، لیکن ایسا جان بوجھ کر آدمی کو کرنا نہیں چاہیے، بلکہ اضطراری صورت میں آدمی کسی بیماری کی وجہ سے سو گیا، یا اسے اندازہ رہا کہ میں نے پڑھ لی ہے، یا کہیں ایسا مصروف ہو گیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب وغیرہ میں مصروف تھے، تو فجر کی ہو چاہے عصر کی نماز، اگر غروب آفتاب سے پہلے ایک رکعت مل جائے، باقی غروب آفتاب کے بعد پڑھی جائے، تو یہ ادا قرار پائے گی، پڑھنا چاہیے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب سورج زرد ہو جائے تو اس وقت عصر کے بعد نماز پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے بوقت غروب، کیونکہ شیطان کو مشرکین سجدہ کرتے ہیں، آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، حقیقتاً شیطان کی پرستش کرتے ہیں۔
لیکن اگر کسی آدمی نے عصر کی نماز ابھی تک نہ پڑھی ہو اور فوراً سے پتہ چلا کہ میں نے نہیں پڑھی اور ابھی صرف ایک رکعت میں غروب آفتاب سے پہلے پڑھ سکتا ہوں تو اسے فوراً پڑھنی چاہیے پہلی فرصت میں، یہ ادا ہے، قضا نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی النبی۔ جی میرے قابل احترام برادر، آہستہ آہستہ تھوڑا سا آواز بہت تیز آ رہی ہے۔ جی بولیے۔ خیر میں نے ادھر جی وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کپڑے دھو کر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر بچے کو خود استنجا وغیرہ کروایا جائے تو یہاں احوط ہے، بہتر ہے، اگرچہ یہ بڑا مسئلہ کمپلیکیٹ تفصیل طلب ہے، بہتر ہے کہ اطمینان قلب کے لیے وضو کر لیا جائے، لیکن کپڑے دھلیں، کہیں سے بھی آپ نجاست صاف کریں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ نجاست کو کہیں صاف کرنا یا نجاست کے ساتھ ہاتھ لگ جانا یا آپ کے جسم کے ساتھ کہیں نجاست لگ جائے، مثال کے طور پر آپ باوضو تھیں اور بچے نے پیشاب کیا، آپ کے پیر پر پیشاب پڑ گیا تو یا کہیں بھی ہاتھ پر، تو اتنا ہی دھلنا کافی ہے، زائل کر لینا، وضو کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ جی واضح ہو گیا میرے بھائی سعادت صاحب؟ آپ ہی کر رہے تھے نا سوال؟ جی بہت بہت شکریہ۔ اور کوئی کوشچن؟ کیونکہ اب میں آپ ہی لوگوں کی طرف متوجہ ہوا ہوں تو یہ ذرا تھوڑا تھا درس میں مختصر رکھنا چاہتا تھا، لیکن موضوع اتنا اہم تھا، طویل ہو گیا، تو اسی لیے آخر میں نے خلاصہ پیش کیا تاکہ جن لوگوں کو ڈر لگتا ہے طویل دروس سننے سے وہ خلاصے پر اکتفا کریں، کیونکہ آج کل سنا یہ گیا ہے کہ زیادہ تر لوگ پہلے ٹائم دیکھتے ہیں پھر کسی موضوع کو پڑھتے یا سنتے ہیں۔ جی پتہ نہیں جی ہاں، اب میرے قابل احترام برادران بھائیوں اور بہنوں، اور کون لوگ ہیں لائن میں؟ جی عمر رشید، ہاں میرے عزیز بھائی، ہیں آپ کہیں قریب؟ عمر رشید صاحب، لگتا ہے آج جلدی سو گے۔ اور کوئی کسی کو سوال کرنا، کوئی کوشچن کسی کا؟ آج کوئی اور نہیں ہے یا آواز نہیں آ رہی ہے اکثر لوگوں کو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کس نے کہا نہیں رکھ سکتے؟ جمعہ کے روزے رکھ سکتے ہیں، انفرادی طور پر اکیلے جمعہ کا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ مثال کے طور پر آپ نے اور کسی بھی دن جمعرات کو بھی نہیں روزہ رکھا، ہفتے کو بھی نہیں روزہ رکھا، اور صرف اکیلے جمعہ کے دن روزہ رکھیں پھر آئندہ جمعہ کو رکھیں، یہ منع ہے۔ انفرادی طور پر سمجھ رہے ہیں نا، انڈیویجولی جمعہ یا ہفتے سیٹرڈے کا روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جمعہ کا سبب یہ ہے کہ جمعہ ہفتے کی عید ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، اور ہفتہ اس لیے کہ ظاہر بات ہے یہودی اس کی تقدیس کرتے ہیں، لیکن ہفتے کے روزے کا مسئلہ کافی اہل علم کی مختلف ہی ہے۔ تو اب مستثنی صورتیں غور سے سنیے، ان کو میں یہاں بھی بہتر ہے ریکارڈ کر لوں۔ چند صورتیں جمعہ کے روزے رکھنے کی یا ہفتے کے روزے رکھنے کی مستثنی ہیں، ادھر سماعت فرمائیے۔ میں عرض کر رہا ہوں، آپ کا سوال یہ تھا کہ جمعہ کا روزہ رکھنا عام طور پر عموماً صرف اکیلے جمعہ یا ہفتہ کے دن کا روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ منع مینس پروہیبٹڈ ٹوٹلی۔ اب بعض حالات ہیں جن میں آپ اکیلے جمعہ کے دن کا روزہ رکھ سکتی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی صورت کہ مثال کے طور پر آپ نے شوال کے روزے رکھے، 20 شوال تک 5 روزے رکھ لیے،
6واں رکھنے والی تھیں، رکھنا چاہتی تھیں، لیکن یہ کہا ایک شوال کا مہینہ اختتام کو پہنچ گیا، اب آخری ایک دن شوال کا کی بچا ہے اور آپ کا ایک روزہ باقی ہے، اور وہ ایک دن جو شوال کا باقی بچتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، تو لہذا آپ کے لیے مشروع ہے، بلکہ باعث اجر ہے، جمعہ کے دن کا روزہ رکھیے۔ آپ نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا تھا، ایک ہی روزہ، تو عرفہ کا دن جمعہ کو پڑ رہا ہے، لہذا اکیلے جمعہ کا روزہ، یا اگر عرفہ کا دن ہفتے کو پڑ رہا ہے تو اکیلے ہفتے کے دن کا روزہ رکھ سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ کو عاشورہ کا روزہ بڑی فضیلت ہے، ایک گزشتہ سال کے گناہوں کے لیے یعنی کفارہ بنتا ہے۔ اب عاشورہ کا 10ویں محرم کا دن جمعہ کا پڑ رہا ہے اور آپ کو ایک ہی روزہ رکھنا ہے، کیونکہ اصل فضیلت ایک ہی کی ہے، اور آپ کو اس طرح کے عذر ہیں گھریلو یا کوئی سبب ہے جس کی وجہ سے آپ نہیں رکھنا چاہتی یا نہیں رکھ سکتی 2 دن کا روزہ، تو اکیلے جمعہ کا یا ہفتہ کا اگر عاشورہ کا روزہ ہو تو رکھ سکتی ہیں۔ ایدر بصورت دیگر اکیلے ایسے ہی عام نفلی روزے اکیلے جمعہ کا دن اور ہفتے کے دن رکھنا جائز نہیں۔ ہاں آپ جمعرات جمعہ کا رکھیے، جمعہ ہفتہ کا رکھیے۔ ایک اور صورت ہے، اگرچہ لوگوں نے وہ ذکر نہیں کی، ہم آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں، اور میرے یہ رمضان کے دروس میں ساری چیزیں موجود ہیں، آپ پڑھیے اس پر القلم کے جو پوسٹر ہیں ان میں، یا القلم کے جو دروس ہیں ٹیلی گرام وغیرہ پر آڈیو کی شکل میں، القلم ٹیم سے رابطہ کر کے ان سے استفادہ کریں، ان میں بڑی تفصیل ہے۔ تو ایک صورت اور بھی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بموجب کہ افضل ترین روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، اور افضل ترین قیام اللیل تہجد داؤد علیہ السلام کے ہیں، جب پوچھا گیا کہ کیسے یا رسول اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دن روزہ رکھنا، یعنی نفلی روزے، اور ایک دن چھوڑنا۔ تو اب آپ رکھ رہی ہیں روزہ، ایک دن روزہ آپ نے رکھا، دوسرے دن چھوڑا، پھر تیسرے دن رکھا، تو اب آپ نے مثال کے طور پر بدھ کو روزہ رکھا تھا، جمعرات کو نہیں رکھا، اب آگے جمعہ آ رہا ہے تو رکھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن صرف انفرادی طور پر عام حالات میں ایک دن جمعہ کے روزہ رکھنا اکیلے منع ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے تو کہا یا رسول اللہ میں تو روزے سے ہوں، جمعہ کا دن تھا، کہا عائشہ کیا تم نے جمعرات کا رکھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ کہا کیا تم کل ہفتے کا رکھنا چاہتی ہو؟ کہا نہیں یا اللہ کے نبی، نہیں کل بھی میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، بس جمعہ کے دن کا میں نے رکھا ہے۔ کہا تب اس روزے کو توڑ دو، افطار کرو۔ اور دیگر حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکیلے جمعہ یعنی جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھا جائے، اور ہفتے کے دن کا، اور ہفتے کے دن اور جمعہ کا عام حالات میں اکیلے روزہ رکھنا منع ہے۔ اور نفلی روزے ویسے بھی ایک خاتون کے لیے اپنے شریک حیات جو حاضر ہو، گھر میں موجود ہو، اور عام نارمل ان کی زندگی رواں دواں ہو، تو ایسے میں خاتون کے لیے ان کے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھنا جائز نہیں۔ اور بعض حالات میں اگر مسافر ہو شریک حیات تو بلا اجازت کے رکھ سکتے ہیں۔ اس کا تفصیلاً میں نے جائزہ کیا لیا، اس پر تفصیلاً لیکچر میں نے دیا ہے رمضان کے آخری دنوں میں، اس سے آپ لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح نفلی عبادات جتنی بھی ہیں، اولاد اگر والدین ان سے منع کریں تو اولاد پر فرض ہوتا ہے کہ فرائض سے تو حق نہیں ہے والدین کو منع کرنے کا، لیکن والدین اگر نفلی بعض کاموں سے منع کریں تو اس کی بجاوری اولاد پر فرض ہے، کیونکہ اللہ کے فرائض کے بعد جو حقوق العباد میں جو فرض چیز ہے وہ اطاعت والدین ہے، اور والدین کی اطاعت فرض کو چھوڑ کر نفل کام کرنا یہ باعث اجر نہیں بلکہ باعث وزر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے کی اور سمجھ کر دین کے ضابطوں کے مطابق تقوی کی توفیق دے، نہ کہ منمانے طریقے سے اندھیرے میں بلا علم و بصیرت کے کی روشنی کے جہالت کے اندھیرے میں بسا اوقات تقوی آدمی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے بلکہ شیطان کا شکار بنا دیتا ہے، اور یا یہ ہے کہ آدمی رائے حق سے بھٹک جاتا ہے جب جہالت کے اندھیرے میں۔ اس لیے جہالت کے اندھیرے میں اللہ کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، علم و بصیرت کے ساتھ ہی اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب؟ جی فرمائیے۔
جی جی فرمائی فرمائی صاحب. جی 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 جی. ہاں، 4 رکعت والی نماز ہے، مغرب ہے 3 رکعت والی. اگر قاعدہ پہلا قاعدہ آپ بھول گئے تو یہ واجب ہے. پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کریں گے، سجدہ سہو، اس کے بعد سلام پھیر دیں گے. واجب کی تلافی یہی ہے. اور اس پر ایک میری کتاب ہے چھوٹی سے، طہارت و صلاۃ، وہ آپ کے پاس ہوگی، نہیں ہوگی تو PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں تمام مسائل، نماز کے شروط بتائی ہیں، جیسے 6 شرطیں شروط بتائی ہیں کہ ان میں سے کوئی مس ہو تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی. شروط آپ نے مکمل کی، نماز آپ نے شروع کر لی تکبیر تحریمہ کہہ کر، تو اب اگر ارکان میں سے کوئی رکن مس ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ پوری رکعت جس کا رکن مس ہوا ہے اور آپ دوسرا رکن شروع کر چکے ہیں تو وہ رکعت پوری کی پوری جائے گی، اس کی جگہ بعد والی رکعت لے لے گی اور پھر بعد میں سجدہ سہو کریں گے. اور واجبات جو نماز کے ساتھ ہیں ان میں سے کوئی چھوٹ گیا اگر بھول کر تو سجدہ سہو سے تلافی ہو جائے گی. اسی میں سے آپ کا سوال بھی ہے، تشہد اول جو ہے یہ واجبات ہے، واجبات میں سے، ارکان میں سے نہیں ہیں. سنتیں جہاں تک متعدد ہیں 10 سے زیادہ، اگر سنت کوئی بھول عمدن بھی چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس پر سجدہ سہو نہیں ہے. جی واضح ہے مسئلہ؟ تھوڑی سی آواز کو آہستہ رکھیں کیونکہ میں سوچ رہا تھا میں یہاں سے کنٹرول کر رہا ہوں، لیکن یہ فیس بک والا جو ہے مائک ہے، اس کو میں اتار ہی دیتا ہوں کیونکہ آج فیس بک ہنگ تھا. لیکن جو میرے کان کے آپ لوگوں کا مائک لگا یہ وائٹ، اس میں یہاں سے کنٹرول شاید کرنا تھوڑا ایسا ہے کہ کہیں آپ لوگوں کی آواز ہی نہ بند ہو جائے، تو تھوڑی سی آہستہ آواز بولیں. اور میرے کان ہیں بھی ماشاءاللہ کافی سنسیٹیو. ہاں جی جی. اور کوئی ہے یا صرف آپ ہی یہ چند لوگ کوشچن کرنے والا لگتا ہے؟ اور کوئی؟ جی جی. آپ اس میں ہیں نا قلم کوئی لرننگ میسج میں، ہاں وہیں اپنی بہنوں سے وہاں پر شعبہ نسواں میں ویمن ونگ جو ہے یا لیڈیز سیکشن، اس میں ایڈمن ٹیم ہے باقاعدہ، کافی ایکٹیو الحمدللہ، اور خبردار بھی، ذی علم بھی، کئی ایک کنٹریز میں، کئی ایک ممالک میں. آپ ان کو ایک میسج بھیج دیں کہ مجھے وہ کی ورڈ آپ کو دے دیں گے، آپ خود ٹیلی گرام یا میگا سے کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میں ابھی یہاں آپ کو اس کتاب کو، میرے پاس یہاں تو کوئی کاپی واللہ عالم ہے یا نہیں، لیکن یہاں چند دن پہلے کسی نے مجھے بھیجی تھی کہ کیا یہ آپ کی کتاب ہیں، تو دیکھتا ہوں میں یہاں پر ان کی تصویر آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. راستن دیکھیے، یہ میں یہاں پر آپ کے سامنے اس کو ذرا زوم کر کے بڑا کر رہا ہوں کتاب کو، یہ انہوں نے رکھی بھی ذرا ٹیڑھی ہے. یہ دیکھیے کتاب ہے، 2 کتابیں یہاں انہوں نے ایک ساتھ رکھی ہیں. یہ نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ دوسری جو اوپر والی ہے، جی نظر آئی؟ ہاں، طہارت و نماز. یہ جو ہے میرے جو نماز سے متعلق سیریل ہے کتابوں کا 7 کا ہے تقریباً، اس میں سے یہ سیکنڈ ہے. ایک بہت مختصر ہے، تکبیر سے لے کر سلام تک، پمفلیٹ ہے صرف 6 پیج کا، بلکہ 4 پیج کا، 2 تو وہ ٹائٹل پیج اور آخری ہے. اور یہ کتاب جو ہے اس میں تمام نماز کے جو اہم مسائل ہیں وہ بتائے گئے ہیں بہت تحقیق کے ساتھ، اور پھر ہر ایک کا حکم بتایا گیا ہے. اگر مس ہو جائے تو تلافی کیا ہے، یہ سب کچھ بتایا گیا ہے اس میں. جی جی. اور کسی کو کوئی کوشچن؟ تو انشاءاللہ میں 3 منٹ کے بعد بند کر رہا ہوں، بلکہ 2 منٹ کے بعد. ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کا انتظار کرتا ہوں 9:30 اپنے ٹائم کے اعتبار سے 9:30 تک، ابھی 9:23 یعنی 7 منٹ اور. جی فرمائیے. جی جی جی.
نہیں یقیناً کون کہتا ہے وائلڈ نہیں، وائلڈ مسئلہ یہ ہے کہ شرعی اگر وہ کورٹ ہے، شرعی کورٹ ہے جو قاضی کسی مسلمان حاکم کی طرف سے متعین ہے، تو یقینی طور پر وہ وائلڈ ہے۔ سنیے وہ وائلڈ ہے کیونکہ سنیے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ قرآن نے بھی، قرآنی آیات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کہ کوئی کسی عورت کا نکاح بلا ولی کے جائز نہیں، کوئی عورت اپنا اور کسی اور دوسری عورت کا نکاح نہیں کر سکتی۔ اب اگر ولی جو ہے غیر مسلم ہے، یا ولی تارک الصلاۃ ہے، یا ولی فاسق فاجر ہے، ظالم ہے، تو ایسی صورت میں یہ کورٹ میں جائے گا، جہاں بھی اگرچہ اس پر صرف نکاح طلاق کے مسئلے میں شریعت کے مطابق کیوں نہ عمل ہوتا ہو، تو یہ مسئلہ عدالت میں جائے گا۔ عدالت کا جو قاضی شرعی ہے، اور جہاں شرعی عدالتیں نہیں وہاں جو آپ لوگوں کے یہاں عید اور جمعہ کے خطبہ دینے والے ائمہ مسجد ہوتے ہیں، وہ اس کے قائم مقام ہوتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلطان ولی من لا ولی لہ، جس کا کوئی ولی نہیں تو اس کا سلطان ولی ہے۔ اب جب یہاں یہ کیس آئے گا تو وہ بلائے گا ولی امر کو، اس کے ولی کو، اگر نکاح کرانا ہے یا مسئلہ ڈیورس کا ہے تو شوہر کو بلائیں گے وہ۔ اگر خلا دینے والا یا طلاق دینے کے لیے شوہر آتا ہے تو ٹھیک، نہیں آتا ہے تو ایسی صورت میں قاضی اس کو فسخ کر دے گا۔ یہاں سپریشن کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک بالاتفاق طلاق ہے جو شوہر کی طرف سے ہوتی ہے، اور شوہر مہر دے کر تمام حقوق دے کر تصریح بإحسان ان کے تحت طلاق دے دے، ایک بھی طلاق دے دے تو 3 ہے، یعنی جو عدت ہے، عدت کے بعد وہ عورت فری ہو جاتی ہے، کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے۔ دوسری صورت فسخ کی ہے، جو نہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے، شوہر کی طرف سے عورت درخواست دیتی ہے، شوہر نہیں مانتا تو قاضی وقت کو حق ہے، مسلم ملک میں کورٹ کو یہ حق ہے کہ وہ فسخ کر دیں، اس نکاح کو کینسل کر دیں۔ تو کینسل ہوتے ہی 2 منٹ کے بعد بھی اس شوہر کو اختیار نہیں رہتا اب اپنی بیوی پر، وہ عدت گزارے گی، ایک حیض کی عدت استبراء رحم کے لیے صرف۔ تو فسخ کے بعد شوہر کو مراجعت کا حق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ظلم سے بھاگنا چاہتی ہے، اس لیے فسخ کروا رہی ہے قاضی سے، تو اس کو موقع نہیں دیتی ہے شریعت واپس کرنے کا، الا یہ کہ نیا مہر نئے نکاح کے ذریعے واپس کرے۔ تیسری سپریشن کی صورت ہے، بلکہ اس کو دوسری کہنا چاہیے، خلا۔ خلا یہ ہوتا ہے کہ شوہر سب کچھ دیتا ہے، پوری ضروریات بیوی کی پوری کرتا ہے، نان نفقہ سکنا، فائنینشیل فزیکل ساری چیزیں، لیکن بیوی کو ناپسند ہے، کسی اعتبار سے وہ شوہر کے پاس نہیں رہنا چاہتی، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، بڑی عمر، شکل و صورت کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ۔ جیسے ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا دین اور اخلاق میں کوئی عیب نہیں پاتی ہوں اپنے شوہر میں، لیکن میں اس کے پاس نہیں رہ سکتی، مجھ سے شوہر کے حقوق نہیں ادا ہوتے، مجھے ناپسند ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میں ایک مسلمان عورت ہوتے ہوئے بھی نہ شکری کروں اپنے اللہ کی اور شوہر کی، تو اس لیے یا رسول اللہ میں کیا اس سے خلا لینا چاہتی ہوں۔ کہا تمہیں مہر میں ایک باغ ملا ہوا تھا، وہ واپس کرو گی؟ کہا یا رسول اللہ وہ بھی میں کروں گی، اور زیادہ اگر آپ کہیں تو میری جان چھوٹنی چاہیے۔ تو الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں علیحدگی کروا دی۔ اب یہ جو عورت کی مرضی پر جس کو خلا کہتے ہیں، خلا یہ ہوتا ہے، یہ مختلف ہی ہے، بعض اہل علم نے اس کو طلاق قرار دیا اور بعض نے فسخ قرار دیا، لیکن صحیح اور درست یہ ہے، بلکہ راجح یہ ہے کہ یہ طلاق نہیں، خلا فسخ ہے۔ اگر خلا دے دیتا ہے شوہر، یا عورت خلا قاضی کے پاس جا کر لے لیتی ہے، تو خلا ہوتے ہی وہ علیحدہ ہو جاتی ہے اپنے شوہر سے، لیکن ایک مینسس پیریڈ کی عدت گزارے گی اپنے رحم کو طہارت کے لیے، استبراء رحم کے لیے، رحم کی پاکی کے لیے، اس کے بعد وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اور طلاق کی طرح یہ شوہر عدت کے اندر رجوع نہیں کر سکتا، یہ عدت شوہر کے رجوع کے لیے نہیں ہوتی ہے فسخ اور خلا کی، صرف طلاق کے بعد والی جو عدت ہوتی ہے، عدت کے اندر وہ اپنے پہلے شوہر کی بیوی رہتی ہے، اس میں شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ مسئلہ کلیئر ہوا کہ نہیں؟ جی
نہیں وہ دوبارہ آواز آپ نیٹ ورک ٹھیک نہیں، آواز آپ کی بالکل واضح نہیں ہے، کٹ کٹ کے آئی، دوبارہ بولیے۔ دوبارہ دہرائیے اپنی بات کو۔ جی 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 ہاں اب آ رہی ہے، جی جی۔ کیسے عدت نہ کیا ہو، مطلب کیا؟ طلاق، ہاں نہیں مطلب طلاق کی عدت کے اندر کہیں شادی کر لی کہیں دوسری جگہ، یہ کہنے کا مقصد ہے؟ جی جی نہیں، او اللہ کی بندی، کس نے کہا یہی تو جہالت ہے۔ طلاق کی عدت از ڈفرینٹ دین عدت آف وفات، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ طلاق کی عدت میں یہ پابندی نہیں ہوتی کہ لازماً وہ کس جگہ رہے، لیکن ہاں طلاق کی عدت میں اگر طلاق کی عدت ہے خلع میں تو وہ بالکل علیحدہ ہو جاتی ہے، وہ پرائی ہو جاتی ہے، وہ کس لیے رہے گی ایک جگہ یا اپنے پہلے شوہر کے گھر؟ جو کینسل ہے عدالت کی طرف سے، جو فسخ ہوتا ہے قاضی کی طرف سے، اس میں بھی وہ شوہر کے گھر میں نہیں رہ سکتی، کیونکہ اس میں اصل میں وہ شوہر کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے۔ باقی رہتا ہے صرف نمبر ایک مسئلہ طلاق۔ طلاق کی عدت میں اس کو اپنے شوہر کے گھر رہنا چاہیے، کیونکہ جب تک عدت ختم نہ ہو جائے وہ اپنے شوہر کی بیوی ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ ہاں وہ اجازت دے کہ بھئی یہاں تم مامون نہیں ہو، محفوظ نہیں ہو، مسائل یہ ہے، تم اپنے میکے جاؤ تو جا سکتی ہے۔ تو اس عدت کے وہ حقوق، وہ ضوابط نہیں ہیں کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتی، ملازمت نہیں کر سکتی، گھر سے باہر نہیں جا سکتی، کہیں کسی جگہ نہیں جا سکتی، یہ ممانعت نہیں۔ جس شوہر نے طلاق دی ہے، جس کی عدت گزار رہی ہے 3 مینسر پیڈر، اس کی اجازت سے کہیں بھی جا سکتی ہے، تمام چیزیں اٹینڈ کر سکتی ہے، سارے کام۔ یہ عدت ہوتی ہے کہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی۔ جب یہ عدت مکمل ہو جائے گی متعلقہ عورت کی، تو اس کے بعد وہ بناؤ سنگار کر کے نئے منگیتر کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کر سکتی ہے اور نکاح کر سکتی ہے۔ جس عدت کا آپ کو خدشہ ہے وہ متوفی عنہا زوجہا کی ہے۔ ایسی عورت جس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ بلا کسی عذر شرعی کے 4 مہینے 10 دن یا جب تک ڈیلیوری نہ ہو جائے، اگر پریگننٹ ہے، اپنے شوہر کے گھر سے نکالے۔ یہ سوگ کی عدت کی آپ بات کر رہی ہیں، سوگ کی عدت ہر جگہ لاگو نہیں ہوتی، سوگ کی عدت علیحدہ ہے اور علیحدہ اس کا حکم ہے، اسی میں ساری پابندیاں ہیں، گھر میں رہنے